ایک سکے کے پاس ایک مریل سا گدھا تھا جو بیچارہ برسوں سے اس سکے کی خدمت گزاری کر رہا تھا اور اس کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ کھانے کو کچھ خاص نہ ملتا اور مشقت ایسی کہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے اسی میں گزرتے۔ گدھے کی پشت سامان ڈھوتے ڈھوتے زخمی ہو چکی تھی۔ بیچارہ ہر وقت موت کے لیے فریاد کرتا، لیکن ایسوں کو تو موت بھی نہیں پوچھتی۔ ایک روز شاہی استبل کے داروغہ نے اس مزمحل گدھے کو دیکھا تو اسے بہت ترس آیا۔ اس نے گدھے کے مالک سے کہا، تمہارا گدھا تو قریب المرگ ہے، اس پر رحم کرو اور اسے کچھ روز آرام کرنے دو اور خوب کھلاؤ پلاؤ۔ سکے نے نہایت ادب سے کہا، میرے آقا، میں اس گدھے کو تو تب کھلاؤں جب خود پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوتا ہو۔ دن رات محنت کرتا ہوں، پھر بھی میرے بال بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی ٹھیک طرح سے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سن کر داروغہ کو مزید ترس آیا۔ اس نے ہمدردی سے کہا، سکے میاں، تم یوں کرو کہ چند روز کے لیے اپنا گدھا میرے حوالے کرو، میں اسے شاہی استبل خانے میں رکھوں گا، اور جو تر و تازہ گھاس، چنے اور دانہ میرے گھوڑوں کے لیے آتا ہے، یہ گدھا اسے کھا کر چند روز میں ہی موٹا تازہ ہو جائے گا۔ سکے نے داروغہ کو خوب دعائیں دیں اور اپنا مزمحل گدھا اس کو دیا۔ داروغہ نے اسے جا کر شاہی استبل میں باندھ دیا۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر تو گدھے کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہر طرف عربی اور ترک گھوڑے نہایت خوبصورت ساز و سامان کے ساتھ بندھے کھڑے تھے۔ ہر گھوڑا نہایت موٹا تازہ، اس کی کھال ایسی چمکدار جیسے آئینہ ہو۔ 4 خدام ایک ایک گھوڑے کے دیکھ بھال پر فائز تھے۔ کوئی مالش کر رہا ہے، کوئی دانہ کھلا رہا ہے، تو کوئی پیٹ پر محبت سے تھپکیاں دے رہا ہے۔ پھر گدھے نے یہ بھی غور کیا کہ گھوڑوں کے تھان نہایت صاف ستھرے تھے۔ لوہے کی بڑی بڑی ناندوں میں تازہ گھاس، جو اور چنے بھیگے رکھے ہیں۔ یہ عالم عیش دیکھ کر گدھے نے اپنا منہ اٹھا کر اپنے پروردگار سے فریاد کی، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ بلا شبہ میں گھوڑے جیسی اعلیٰ نسل سے تعلق نہیں رکھتا اور ایک معمولی گدھا ہوں، لیکن کیا صرف گدھا ہونا ہی میرا جرم ہے؟ کس سزا میں میرا یہ حال ہے؟ کیا تو نے گھوڑوں کی طرح مجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا تو میرا رب نہیں ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ تیری مخلوق ہونے کے باوجود میں تو ساری زندگی سامان ڈھو ڈھو کر گزار دوں اور گھوڑوں کو یہ سامان عیش و عشرت میسر ہو؟ میرا گناہ تو بتا، آخر میں ہی کیوں جبر مسلسل سے دوچار ہوں؟ ابھی گدھے کی یہ فریاد نامکمل تھی کہ استبل میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑوں کے سائز دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے گھوڑوں پر زینے کسیں اور انہیں باہر لے گئے۔ اتنے میں طبل جنگ بج اٹھا۔ گدھے کو تب معلوم ہوا کہ گھوڑوں کو ان کے فوجی سوار میدان جنگ میں لے گئے ہیں۔ شام ڈھلے گھوڑے میدان جنگ سے واپس آئے تو حالت زار یہ تھی کہ صبح کے چمکتے دمکتے گھوڑے خاک و خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بعض گھوڑوں کے بدن میں ابھی تک تیر پیوست تھے۔ اپنے تھان پر پہنچتے ہی تمام زخمی گھوڑے لمبے لیٹ گئے۔ پھر ان کے پاؤں کو مضبوط رسوں سے باندھ دیا گیا۔ پھر گھوڑوں کے بدن سے تیر کھینچ کھینچ کر اس صورت نکالے گئے کہ ہر تیر کے نکلتے ہی ایک خون کا فوارہ چھوٹتا اور گھوڑا تڑپنے لگتا۔ جب گدھے نے دور کھڑے یہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو مارے خوف کے کانپنے لگا۔ اس نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے مالک، مجھے معاف فرما، میں نے اپنی جہالت اور لا علمی کے باعث تیرے آگے شکوہ و فریاد کی اور گستاخی کا مرتکب ہوا۔ میں اپنے گدھے ہونے میں ہی خوش ہوں۔ ایسی شان جس کے بعد یوں لہو لہان ہونا پڑے مجھے منظور نہیں۔ میں سامان ڈھوتے رہنے میں ہی مطمئن ہوں۔ اے دوست، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اوپر نظر کرنے سے پہلے اپنے سے نیچے بھی ایک نگاہ ڈال۔ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ کسی کی بھی ظاہری شان و شوکت کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو بے حال مت کرو، کیونکہ ہمارا پروردگار ہمارے لیے وہی زندگی منتخب فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اس کے فیصلوں پر تنقید کرنا گناہ عظیم ہے۔ وہی لوگ خوش رہتے ہیں
جو اس کی خوشی میں راضی ہوں۔